الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق بات یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 5واں پارہ، چوتھی سورت، سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور واعظ و نصیحت کے ان پروگرامز کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت، فوقیت، مرتبت اللہ نے عطا کیا ہے. سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. طبیعت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، روحانی اور باطنی اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے. مال و دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور اس فضیلت کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن بھرا ہوا ہے. جب انبیاء اور رسل کا اللہ ذکر کرتا ہے تو فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. رسولوں میں، پیغمبروں میں، نبیوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت، فوقیت عطا کی ہے. سارے رسول ہیں، رسول ہونے میں برابر ہیں، نبی ہونے میں برابر ہیں، پیغمبر ہونے میں برابر ہیں،
لیکن عزت کے اعتبار سے، مرتبت کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ میں ان آیات کا اگر ترجمہ کروں گا تو تھوڑی تفسیر بھی کرنی پڑے گی، اس سے میرا موضوع رہ جائے گا اور میں تمہید میں ہی لگا رہوں گا۔ بس میں چند آیتیں پڑھ رہا ہوں تمہیدی طور پر، تاکہ گفتگو کو آپ کے سامنے اچھے طریقے سے رکھ سکوں۔ یہ جو تمہیدی گفتگو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ سب صحابہ ہیں، کچھ جہاد پہ نکلے ہیں، کچھ نہیں نکلے، کچھ بیٹھے رہ گئے، کہ اٹھ کر نکل پڑے۔ کہا جو جہاد کے لیے نکل گئے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فضیلت میں ان سے آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پہ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا انظر، دیکھو کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے ان آیتوں سے، اور مراتب کا یہ فرق، درجات کا یہ تفاوت اور فرق، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ نے اس حکمت کا ذکر بھی کیا، فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ اللہ کہتے ہیں میں نے معیشت میں بھی سب کو برابر نہیں کیا۔ اگر معیشت، معاش ایک جیسا ہو جاتا، برابر ہو جاتا، تو معاشرت تباہ ہو جاتی۔ آ رہی ہے کچھ بات؟ یعنی اللہ نے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا، یار اللہ نے سب کو مال و دولت برابر برابر کیوں نہیں دے دیا؟ سب کو برابر کا دے دیا جاتا، سارے برابر کے مالدار ہوتے، سب امیر ہوتے، یا اگر درمیانے ہوتے تو سب درمیانے ہوتے۔ کسی کو اتنا مال و دولت دے دیا، کسی کو بہت کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، ہے نا ایسا؟ تو اللہ قرآن میں کہتا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اس معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم معیشت میں برابر کر دیتے، ہم نے اگر معیشت میں سب کو برابر کر دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی، سب کو خود اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا لوں، اگر سب معیشت میں برابر ہوتے، اگر آپ کی گٹر لائن چوک ہو جاتی تو آپ کسی جمعدار کو، کسی سویپر کو بلا سکتے تھے کہ آؤ یار ذرا گھر کی ذرا گٹر لائن کھولو، WC بھرا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتا؟ او بھائی دیوانے ہو، پاگل ہو بھائی، میں کیوں کروں گا تمہارے گھر کا کام، خود کھولو۔ بھائی پیسے لے لو، پیسے بہت ہیں بھائی میرے پاس، یہی جواب دیتا نا۔ بھائی اپنی گٹر لائن خود کھولو،
اور بھائی میں پیسے دوں گا، وہ کیا بولتا، جتنے پیسے تمہارے پاس اتنے پیسے میرے پاس، مجھے نہیں چاہیے، خود ہاتھ ڈالو، خود گٹر لائن کھولو۔ یہ مثال سے آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ابھی بقرعید گئی ہے نا، آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، 3.5 لاکھ روپے کا بیل لا کر کے آپ کسی قصائی سے کٹوا سکتے تھے۔ قصائی کو بولتے بھائی اس کو کاٹنا ہے، وہ کیا کہتا، حاجی صاحب خود کاٹو۔ وہ بھائی میں پیسے دوں گا، وہ کہے گا پیسے بہت ہیں میرے پاس بھی بھائی، خود کاٹنا پڑتا، اپنا بیل بھی خود کاٹنا پڑتا۔ اللہ فرماتا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم نے کسی کو کسی خوبی میں برتر بنایا، سمجھ رہے اچھے طریقے سے، اور اس خوبی کے اعتبار سے جس کو برتر بنایا اسی خوبی کے اعتبار سے دوسرے کو کمتر بنایا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں، ایک ہے زید اور ایک ہے عمر، تاکہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے زید کو جو خوبی دی، اس خوبی کے اعتبار سے اللہ نے زید کو برتر بنایا، اسی خوبی کے اعتبار سے اللہ نے عمر کو کمتر بنایا، وہ خوبی نہیں دی۔ آ رہی بات سمجھ؟ لیکن یہ جو عمر اس خوبی کے اعتبار سے کمتر ہے اور اس خوبی کے اعتبار سے یہ زید برتر ہے، اللہ نے کوئی دوسری خوبی وہ عمر کو دی، اس خوبی کے اعتبار سے عمر برتر ہے، اور وہ خوبی زید کو نہیں دی تو زید اس خوبی کے اعتبار سے کمتر ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو کسی کو برتر بنایا کسی خوبی میں، اور اسی خوبی میں کسی کو کمتر بنایا، لیکن جس کو کمتر بنایا اس کو ایک ایسی خوبی دی جو اس کو نہیں دی۔ تو اللہ نے ہر ایک کو اس کا ایک پیکج دیا ہے، کسی خوبی میں تو برتر ہے، کسی خوبی میں تو کمتر ہے، اور یہ دوسرا بھی کسی خوبی میں کمتر ہے اور کسی خوبی میں یہ برتر ہے۔ یہ اللہ نے کمتر اور برتر کیوں رکھا؟ دیکھیے اینڈ ریزلٹ ایک ہی آ جائے گا، اینڈ ریزلٹ ایک ہی ہے، لیکن کسی خوبی میں اس کو کمال حاصل ہے تو اس کو نہیں ہے، اور کسی خوبی میں اس کو کمال حاصل ہے تو اس کو نہیں ہے۔ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج بن کے زندگی گزاریں۔ اس کو اور آسان تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ ایک وہ سائنسدان ہے جس نے پڑھائی کری، تعلیم حاصل کری اور سائنس کے علوم حاصل کرے، ڈگریاں حاصل کریں، اور ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بڑے اونچے مرتبے پر پہنچ کر یہ لیبارٹری کے اندر کیا کر رہا ہے، تجربہ گاہوں کے اندر تجربے کر رہا ہے، بہت قابل لائق ہے نا ایسا؟ یہ اتنا قابل لائق آدمی، اتنی لیاقت، قابلیت، ایبلٹی کے باوجود اللہ کہتا ہے میں نے اس سائنٹسٹ کو محتاج بنایا ہے۔ اللہ کس کا محتاج بنایا؟ کہا میں نے اس کو اس کا محتاج بنایا کہ جو زمین پر دانے ڈال کر ہل چلاتا ہے یہ اس کسان کا محتاج ہے۔ سائنٹسٹ ہونے کے باوجود، اتنا اونچا علم حاصل کرنے کے باوجود، اتنی اونچی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد یہ اس کا محتاج ہے۔ اور کیوں نہ ہو محتاج؟ اگر وہ دانے نہ اگائے، وہ ہل نہ چلائے، وہ اگر دانے نکالے نہیں، اور وہ دانے اگر پیسے نہیں، یہ ایک نان بائی کا محتاج، روٹی بنانے والے کا محتاج ہے نا؟ ایسا بھوکا مرے گا، اس نے اپنی ڈگریوں کو تھوڑی کھانا ہے، وہ اس روٹی کا محتاج، ایک قصائی کا محتاج، ایک موچی کا محتاج۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے بس اسی طرح میں نے ایک کو دوسرے کی ضرورت کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا۔ کچھ کاموں میں یہ بڑا آدمی چھوٹا ہو کر اس کا محتاج ہوتا ہے، اور کچھ کاموں میں یہ چھوٹا آدمی بڑے ہو کر اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ہر ایک کی احتیاج دوسرے کی احتیاج کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ اکبر۔
یہ جو مراتب کا تفاوت ہے اور فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے کچھ بے وقوف ایک حرکت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے حسد والی حرکت. اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، اللہ کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے، یہ حسد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ خوبی اس کے اندر کیسے آ گئی، یہ کمال کیسے آ گیا، یہ عزت کیسے مل گئی، یہ اتنا اونچا مرتبہ کیسے حاصل کر لیا، یہ ہمارے سامنے کا بچہ آج اتنا آگے کیسے بڑھ گیا. وہ خوبی ہمارے اندر نہیں ہے. رب کہتا ہے بے وقوف، کچھ خوبی میں وہ تجھ سے آگے ہے اور کچھ خوبیوں میں تو اس سے آگے ہے. اب یہ بندہ حسد کرتا ہے. اب یہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے گا. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں، حسد کی کل 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں ہیں. یہ 3 شکلیں اور 3 صورتیں اگر آپ نے سمجھ لیں تو حسد کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. حسد کی پہلی شکل، حسد کی پہلی صورت، حسد کی پہلی قسم جو حسد کی سب سے بدترین شکل ہے. حسد کی سب سے بدترین شکل، ایک بدترین ہے، ایک بدتر ہے اور ایک بہترین ہے. صحیح ہے جی، دماغ میں بیٹھ گئی بات. حسد کی بدترین شکل، بدتر شکل اور بہترین شکل. حسد انسان کی فطرت میں ہے، یاد رکھیے گا، حسد انسان کی فطرت میں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھاؤں، پھر میں اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ بس مجھے حاصل ہو جائے تاکہ میں آسانی کے ساتھ اپنا موضوع سمجھا سکوں. حسد انسان کی فطرت میں ہے، فطرت میں. آئیے میں آپ کو سمجھا دوں. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، نیو بورن بیبی، نیو بورن ابھی جو پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے جو 3 سال کا بچہ ہے، یہ ہمارے بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایگری کریں گے. بوڑھے حضرات اور بوڑھی مائیں کہا کرتی تھیں یہ اس چھوٹے کو نا اس سے بچانا ذرا. یہ جو 3 سال کا ہے نا، اس کو، نیو بورن کو، اس بیبی کو اس سے بچانا. کیوں؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ اب جب وہ نیو بورن اور ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اب سب اس کو اٹھا رہے ہیں، سب اس کو پیار کر رہے ہیں، سب اس کے لیے گفٹ لا رہے ہیں، اور جس کو دیکھو وہ آتا ہے، کہتا ہے، ننیال والے آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ ماموں پر گیا، ادھر سے ددیال والے آتے ہیں، نہیں یہ چاچا پر گیا. اب وہ فوکس ہے، ساری لائٹیں اس کی طرف کھلی ہوئی ہیں اور سب اس سے پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، گفٹ لے کر کے آ رہے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ 3 سال کا بچہ، دیکھیے ذرا فطرت ہے، وہ کوئی نوجوان آدمی نہیں ہے، 3 سال کا بچہ ہے صرف، لیکن فطرت دیکھیے اس کی، اس کو وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے. یار یہ کیا ہوا آنے واحد کے اندر؟ وہ بیچارہ دور دور اسے کوئی اٹھاتا نہیں، وہ ہاتھ ہلا کے بولتا بھائی میں بھی پیدا ہوا تھا، او بھائی میں بھی تو پیدا ہوا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ اس کی فطرت میں وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو نعمت میرے پاس تھی، جو توجہ مجھے حاصل تھی، جو پیار مجھے حاصل تھا، وہ سارا اس کی طرف چلا گیا. یہ اب اس کو نہ ملے، یہ مجھے مل جائے، اور موقع کی تلاش میں ٹانگ گھسیٹ کے وہ نیچے گرا دیتا ہے بیڈ سے. ہوتا ہے اس طرح. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اسی طرح اگر ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں، آپ کا اپنا چہیتا بچہ جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے، جو آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی شکل کو پہچانتا ہے، 1 سال کا، وہ آپ سے گھل مل گیا، چمٹ گیا. 1-1.5 سال کا بچہ ہے، آپ کبھی کبھی گھر میں اس طرح آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اس کو نیچے اٹھایا اور اپنے بھتیجے کو، چھوٹا سا بچہ، اس کو اٹھا لیا اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک دم غصے سے لیٹ جاتا ہے. یہ کیا؟ مجھے اٹھاتے تھے یہ میرے پاپا گود میں، یہ میری ماما مجھے اٹھاتی تھی اس کو، حالانکہ وہ اس کا کزن ہے. وہ کہتا ہے یہ اس کو کیوں اٹھا لیا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ ناراض ہونے لگتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، وہ قلع بازی کھا جاتا ہے غصے کے. حسد انسان کی فطرت میں داخل ہے. اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں آپ کے مولوی صاحب پھر جب فطرت میں داخل ہے تو پھر تو حسد کر نہیں ہے. او بھائی غصہ بھی آپ کی فطرت میں داخل ہے، تو کیا آپ ساری زندگی مسلسل کیا غصہ کرتے رہتے ہیں؟ اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. حسد آپ کی فطرت میں ہے، اسے مینیج کرنا ہوگا، اسے کنٹرول کرنا ہوگا. لیکن ہے آپ کی فطرت کے اندر، وہ جراثیم ہیں، وہ جرثومیں ہیں، لیکن انہیں کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا. حسد
کی بدترین شکل یہ ہے کہ انسان کی یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، یہ چاہت ہو، اس کی یہ تمنا ہو، اس کی یہ آرزو ہو کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، بے شک مجھے بھی نہ ملے۔ یہ حسد کی بدترین شکل ہے، کیونکہ یہ کسی کا بھی بھلا نہیں چاہتا، یہ ایون اپنا بھی بھلا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے یار اس سے چھن جائے کسی بھی شکل، کسی بھی صورت میں، یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، مجھے نہ ملے بے شک، لیکن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حسد کی سب سے بدترین شکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی آم بیچ رہا ہوتا ہے نا، اب تو آم گئے، اب اس سے کہو بھائی جان یہ بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گئے، یہ کل تک بکیں گے بھی نہیں، 100 روپے کلو بیچ دو۔ وہ کہتا ہے نہیں 200 ہی بیچوں گا، سڑا کے پھینک دوں گا، لیکن میں 100 روپے پہ نہیں دوں گا۔ ہوتے ہیں اس طریقے کے اڑیل، وہ کہتے ہیں تجھے نہیں مجھے بھی نہیں دوں گا، نہیں میں 100 روپے۔ اللہ اکبر! اللہ کا قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے تم بھی کفر کرو، تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ یہ نعمت وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملی، ہم ایمان نہیں لے کر کے آئے، تو یہ کیسے لے کر کے آ گئے؟ ہم اپنی قوم کے سردار، ہم ایمان نہیں لے کر کے آئے، کسی بھی وجہ سے نہیں لائے، یہ کیوں لے کر کے آ گئے؟ یہ نعمت ان سے بھی چھن جائے، ہم سے بھی چھن جائے، ہمیں بھی نہ ملے، ان کو بھی نہ ملے۔ یہ حسد کی سب سے بدترین شکل ہے۔ آئیے حسد کی دوسری شکل جو بدتر ہے، بدترین نہیں ہے، کچھ کم ہے برائی اس میں، وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ چاہت ہو، یہ مرضی ہو، اس کی یہ سوچ ہو کہ سامنے والے بھائی کے پاس جو نعمت ہے نا وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ بھی بدترین شکل ہے، بدتر شکل ہے کم از کم، لیکن یہ بدترین نہیں ہے، کیونکہ یہ کم از کم اپنا تو بھلا چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ اتنا تو پازیٹیو ہے، مسلسل اس کے اندر مکمل نیگیٹیوٹی نہیں ہے، اس کے اندر بس منفی سوچ ہے، نہیں کہتا یار مجھے مل جائے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم لوگوں سے حسد کرتے ہو جو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، ان سے تم حسد کرتے ہو؟ یہودی حسد کرتے تھے، حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین، ان کو پتا تھا، نبی کو پہچانتے تھے۔ نبی کو کس طرح پہچانتے تھے؟ فرمایا اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے یہ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے، لیکن ان کو حسد تھا کہ نبوت کا سلسلہ تو بنی اسحاق میں چل رہا تھا، بنی اسماعیل میں کہاں سے آ گیا؟ خیر میں آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ گھس نہیں سکتا۔ حسد کی تیسری شکل، اس کو حسد کہا تو گیا ہے لیکن یہ حسد غبطہ اور رشک کے معنی میں ہے۔ غبطہ عربی زبان کا لفظ ہے اور رشک ہماری اردو زبان کا لفظ ہے۔ رشک کہتے ہیں کہ انسان کی یہ سوچ ہو کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ بہترین شکل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، دو آدمیوں سے حسد کیا کرو، یعنی رشک کیا کرو، غبطہ کیا کرو۔ یہ تمہاری سوچ ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ آرزو ہونی چاہیے، یہ چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ جو نعمت تو نے ان دونوں کو دی ہوئی ہے یہ نعمت ان کے پاس بھی رہے اور یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ فرمایا رجل، ایک وہ آدمی آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فسلطہ علی ہلاکتہ بالحق، لیکن مال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو ایک اور نعمت دی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ مال تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن بہت سارے مالدار کنجوس ہوتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں۔ فرمایا اس سے حسد نہیں کرو، اس سے رشک نہیں کرو، رشک اس سے کرو وہ آدمی جو مالدار ہو، اللہ نے اس کو مال دیا ہو اور ایک توفیق دی ہو۔ توفیق کیا؟ ذرا سنیے گا،
فسلطہ، اللہ نے اس کو مسلط کر دیا ہو. میں تھوڑی سی تشریح کروں گا تسلط کی تاکہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. فسلطہ، اللہ نے صرف مال نہیں دیا بلکہ اس کو مال دینے کے بعد اس کو مال پر مسلط کر دیا. ایک ہوتا ہے بندے کا اپنے کاروبار پر مسلط ہو جانا، وہ اپنے کاروبار کو کنٹرول کرے، اور ایک ہے کہ مال و دولت کا اس آدمی پر تسلط، کاروبار اس کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ فرق میں سمجھانے لگا ہوں، توجہ بھائی. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار پر مسلط ہوتے ہیں. لنچ ٹائم ہوا، وہ کہتے ہیں بے شک کتنے کسٹمر کھڑے ہوئے ہوں وہ تختی لگاتے ہیں لنچ ٹائم اور دسترخوان لگا کے کھانا کھاتے ہیں، ہے نا. کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کبھی جو زیادہ گھس جائے اندر دیکھنے کے لیے آ جاؤ بھی کھانا کھا لو. نہیں آپ کھائیے، وہ کھڑے رہتے ہیں. یہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں میاں ہم پر ہمارا کاروبار مسلط نہیں ہے، ہم پر کنٹرول ہمارا کاروبار نہیں کر رہا، ہم ہیں کنٹرولر. ہم جب چاہیں گے ہم اپنا کاروبار چھوڑ دیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے، ہماری مرضی چلتی ہے. اور کچھ اس کے برخلاف ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان پر ان کا کاروبار مسلط ہوتا ہے. ان کا کاروبار جب سلاتا ہے جب سوتے ہیں، ورنہ جاگتے رہتے ہیں. کاروبار کہتا ہے خبردار نائٹ لگانی ہے، رات کو جاگنا ہے، اوور ٹائم لگانا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل جیسا آپ کہیں، وہ لگے ہوئے. مال و دولت ان کے اوپر مسلط ہے. کھانے کا ٹائم ہے، ان کا کاروبار کہتا خبردار کسٹمر دیکھو کتنے کھڑے ہوئے ہیں، کام کرو پہلے، کھانا بعد میں کھا لینا. ہوگا ٹھیک ہے بالکل کھانا بعد میں کھائیں گے. صاحب جی گرم کر دوں، چھوڑو یار بعد میں، پہلے ذرا کام کرنے دو، ہے نا. اب وہ کھانے کے ٹائم ان کا کاروبار ان کو کھانے نہیں دے رہا، پینے کے ٹائم ان کو پینے نہیں دے رہا. ہم کہتے ہیں یار کبھی بیگم سے تمہیں کیا پتا، دکان میں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی. اور فرصت کو چھوڑو، کاروبار تم پر اتنا مسلط تھا، تمہیں کھجلی ہو رہی تھی، اس نے کہا خبردار کھجانا نہیں، کام کرو. آ رہی جی بات سمجھ؟ بس ذرا میرے ساتھ رہی گا، جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر، یہ نبی کے الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں. فسلطہ، یہ مالدار آدمی وہ ہے کہ اس پر اس کا کاروبار مسلط نہیں ہے، یہ اپنے کاروبار پر مسلط ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہارس رائڈنگ کرنے والے، جب ایک شاہ سوار گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو گھوڑا اس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. وہ جب لگامیں ہاتھ میں لے کر، پاؤں رکاب میں ڈال کر جب وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے. وہ جب چاہتا ہے دوڑاتا ہے، جب چاہتا ہے سلو کرتا ہے، جب چاہتا ہے دائیں موڑتا ہے، جب چاہتا ہے بائیں موڑتا ہے. یہ ہے کنٹرولر. اور اگر مجھ جیسا ناڑی جو ہارس رائڈنگ جانتا ہی نہ ہو، وہ گھوڑے پر بیٹھ جائے، کبھی کبھی سمندر کے کنارے جا کر کبھی بیٹھنا ہو جاتا ہے کہ چلو آج سنت پہ عمل کریں، تو ہوتا کیا ہے پھر، ہم جیسے ناڑیوں کا بیٹھ تو گئے، ہم اس گھوڑے کے رحم و کرم پر ہوتے، وہ ہمارے رحم و کرم پر نہیں. وہ جہاں چاہے گرا دے، جہاں چاہے رک جائے، جہاں چاہے مڑ جائے. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو صرف بیلنس کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں. لو جی چکر پورا ہو گیا، اترو بھائی اترو. اللہ اکبر. فرمایا وہ مال و دولت والا آدمی فسلطہ علی ہلاکتہ. اور یاد رکھیے ایسے مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ پر مسلط ہے. ہوتا کیا ہے، ہم ویلتھ کے چکر میں ہیلتھ داؤ پہ لگاتے ہیں، ہے نا. پرواہ نہیں صحت کی، فری کی چیزیں ملی ہوئی ہیں نا، فری کی نعمت ملی ہوئی ہے، صحت اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. لگے ہوئے اللہ نے فری کی دی ہوئی ہے صحت، برباد کر رہے ہیں صحت. مال و دولت کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، جتے ہوئے ہیں. نہ اپنی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ بیوی کی خبر، نہ نیند کی فکر، نہ کھانے کی فکر. بس مال و دولت آ جائے آ جائے آ جائے، اور وہ آ جاتا ہے، ویلتھ آ جاتی ہے. اتنی بھاگا دوڑی کریے، لیکن ہوتا کیا ہے، ویلتھ آ گئی اور ہیلتھ چلی گئی. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا ہوا یار، اب کیا کروں. سیانے مشورہ دیتے ہیں اب اس ویلتھ کو لگاؤ. کہاں لگاؤں؟ ڈاکٹروں کے پاس. وہ ہیلتھ حاصل کرنے کے لیے اب ویلتھ لگاؤ. اور اب یہ
ہیلتھ کے حصول کے لیے ویلتھ خرچ کرتے ہیں اور زندگی پوری ہو جاتی ہے. اور وہی مثال ہو جاتی ہے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں، اور جب چنے آئے تو دانت نہیں، اور زندگی پوری ہو جاتی ہے. میرے بھائی، جو چیز میں سمجھانے لگا ہوں ذرا سمجھ لیں. اللہ اکبر. یہ حسد کی بہترین شکل. فرمایا اس آدمی سے حسد کرو مال و دولت رکھنے والے سے جس کو اللہ نے مال و دولت بھی دیا اور اس کو مال و دولت کے اوپر مسلط کر دیا. اچھا، مسلط کر دیا، ایک لفظ اور، فسلطہ علی ہلاکتہ. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ مسلط کر دیا دین کے کاموں میں خرچ کرنے پر. خرچ کا لفظ نہیں، انفاق کا لفظ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ ہلاکتہ. اپنے مال کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ خرچ نہیں کر رہا، یہ اپنے مال کو ہلاک کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، لٹا رہا ہے. ایسا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو. اللہ اکبر. فرمایا جب ایسے مالدار آدمی کو دیکھو جو اپنے مال و دولت کو راہ حق میں، دین حق کے لیے اس طرح خرچ کر رہا ہے گویا کہ اپنے مال و دولت کو ہلاک کر رہا ہے، پرواہی کوئی نہیں کر رہا، ایسے آدمی سے حسد کرو یا اللہ ہمیں بھی مال و دولت دے اس کی طرح، تاکہ ہم بھی اسی طرح تیرے راستے میں اس مال و دولت کو خرچ کریں. دوسرا آدمی فرمایا ورجل، دوسرا وہ آدمی آتاہ اللہ علما، جس کو اللہ نے علم دیا. اچھا، یہاں پر بس نہیں ہے، علم تو بہت سارے لوگ اللہ دیتا ہے. علم کے بعد اللہ نے اس کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی. وہ یعمل، وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں کو علم سکھاتا بھی ہے. یہ دین کے اعتبار سے بڑا مالدار ہے. یاد رکھیے، یہ دین کے اعتبار سے بڑا مالدار ہے. اس کا ثواب ملٹیپل ہو رہا ہے، ضربیں کھا رہے ہیں. اگر 1000 کا مجمع ہے تو اس کا ثواب 1000 سے ملٹی پلائی کرے گا، اور اس کے اکاؤنٹ میں جو اس کی بات سن کر کے عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، پھر اس کو دیکھ کر جو عمل کرے گا اس کو ملے گا. اللہ اکبر. ایسے آدمی سے بھی حسد کرو یا اللہ ہمیں بھی علم دے، عمل کی توفیق دے، اور پھر ہمیں آگے سکھانے کی توفیق دے. ہم سے جو سیکھ جائیں گے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کرتے رہیں گے مسلسل. یہ 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں حسد کی. اب میں ایک دوسرا اسٹیپ لے رہا ہوں حسد سے ہی متعلق، پوری توجہ فرمائیے گا. یہ وہ بیماری ہے جو ہر گھر میں لگی ہوئی ہے، ہر گھر میں آئی ہوئی ہے. آپ یقین جانیے گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے اس دور میں تو، اور قرب قیامت حسد کی بیماری اور بڑھ جائے گی. آج بھائی کو بھائی سے حسد، آج بہن کو بہن سے حسد، آج بھائیوں کو بہنوں سے، بہنوں کو بھائیوں سے حسد، آج ماموں کو خالوؤں کو، مامی کو خالہ کو، اپنے بھانجوں اور بھانجیوں سے حسد، آج بھانجوں اور بھانجیوں کو اپنے خالاؤں سے حسد، ماموں سے حسد، آج تایاؤں کو چاچاؤں کو بھتیجوں سے حسد، بھتیجوں کو تایاؤں اور چاچاؤں سے اور پھپھوں سے حسد. اور پھر یہ حسد تو چلو پہلے بھائیوں میں تھا، 6 بھائی تھے، 7 بھائی تھے، 8 بھائی تھے، ان میں تھا حسد. لیکن ہوا کیا پھر؟ یہ آگ بڑھ گئی. جب بھائی بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، وہ حسد اولادوں میں منتقل ہو گیا. اب ایک بھائی کے 4 بچے، 6 بچے، پھر آپس میں کزنس میں حسد. ارے یہ بات سمجھ، یعنی یہ آگ کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس نے ہمارے گھرانے اجاڑ دیے، اس نے ہمارے خاندانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا. یہ حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر تاجروں کو ایک دوسرے سے حسد، برابر کی دکان، ایک دکاندار کو دوسری دکاندار سے حسد ہے نا. ایسا بڑے کسٹمر آ رہے ہیں، یار ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد کے اندر علماؤں میں حسد، علماؤں میں حسد. اللہ تعالی ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے. اماموں میں حسد، علماؤں میں حسد، نیک کام کرنے والوں میں ایک دوسرے سے حسد.
اور حسد کی آگ اس لیے بڑھ رہی ہے، توجہ فرمائیے گا، حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ؟ جب محسود کو حاسد کا پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، تو اب جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ محسود بھی حاسد بن جاتا ہے۔ جب یہ محسود ہوتے ہوئے حاسد بن جاتا ہے، جب یہ حاسد بنتا ہے تو یہ والا حاسد محسود بن جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو ایک ہی وقت میں دونوں حاسد، دونوں محسود۔ اب برابر کی آگ لگی ہوئی ہے دونوں طرف سے، جب جلنے والی چیز جلانے والی بن جائے تو وہ آگ کتنی بڑھ جاتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن جلنے والوں کو اللہ خود جلانے والا بنا دے گا۔ اللہ اکبر! اس کی تمازت، اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی گرمی کتنی بڑھ جائے گی کہ جلنے والی چیز خود ایندھن بنا دی جائے تو وہ کتنی جلے گی۔ ایک ہی وقت میں دونوں حاسد، دونوں محسود، اور یہ آگ بڑھ رہی ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں، مسلسل جل رہے ہیں۔ اس کا نقصان، اللہ اکبر! اب اس کے نقصان سے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات اس کا چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے طبرانی کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال امتی بخیر ما لم یتحاسدوا، یاد رکھنا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی، بھلائی میں رہے گی، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، چاہتے ہی چاہتے ہوں گی، جب تک وہ حسد نہیں کریں۔ دوسری حدیث، یہ ترغیب کی حدیث ہے، صحیح حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد، کسی بھی شخص کے، کسی بھی مسلمان کے دل میں دو چیزیں ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ ایمان بھی ہو اور حسد بھی ہو۔ ایک ہی وقت میں فرمایا نہیں، ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ یہ وہ بیماری ہے جو ہمارے ایمان کو بھی خراب کر دیتی ہے، دل سے ایمان کو نکال دیتی ہے۔ ایک اور حدیث، یہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ حسد کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، اے میری امت کے لوگوں، گزشتہ امتوں کی ایک بیماری ہے جو دب الیکم، آہستہ آہستہ تمہاری طرف بھی سرایت کر گئی، آ گئی تمہارے پاس بھی۔ فرمایا الحسد والبغضاء، وہ بیماری کیا ہے؟ وہ حسد ہے، بغض ہے۔ اچھا جی، آ گئی بیماری، اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا نقصان سنیے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں سنو، ہی الحالقہ، یہ بیماری اس طرح کی طرح مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ حالقہ، حالقہ۔ اچھا، حالقہ کہنے کے بعد آپ خاموش نہیں رہے، کیونکہ ہو سکتا تھا کوئی یہ سمجھتا کہ یہ بیماری نا اس سے سر کے بال اڑ جاتے ہیں، اس بیماری سے سر کے بال اڑ جاتے ہیں۔ جس طرح کے جب روزے کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب کالے دھاگے سے سفید دھاگا نکل جائے تو بعض صحابہ جو عربی جانتے تھے وہ اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا لے کر کے سو گئے، یہ کالا دھاگا کب سفید دھاگے سے بدلے گا، تو روزے کا وقت شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد کی بیماری حالقہ، مونڈنے والی ہے۔ لا اقول، میں یہ نہیں کہہ رہا تم سے تحلیق الشعر، اس بیماری سے تمہارے سر کے بال ختم ہو جائیں گے، یہ بیماری یہ اس طرح تمہیں مونڈ کے رکھ دے گا سر کے بالوں کو، ولیکن تحلیق الدین، یہ تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دے گی بیماری۔ اس طرح سے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس طرح سے کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں بھائی؟ تین یاد رکھیں گے، میں پوچھ لوں گا بھی کسی بھائی سے، بھائی توجہ سے سنیے گا۔ اس طرح سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا،
کیا دیکھتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے کسی کا سر دیکھ کر. اب تو عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے, اب تو شہباز شریف صاحب کا اگر سر آ جائے اس طرح کے سامنے تو کیا وہ چلنا چھوڑ دے گا, کام کرنا چھوڑ دے گا؟ وہ کہے گا نہیں یہ تو وزیر اعظم کا سر ہے. اس طرح کہتا ہے وزیر اعظم کے ابا جی کو بھی لے آؤ, کسی ملک کے صدر کو لے آؤ, میں کسی کا سر نہیں دیکھتا. آ جاؤ کوئی بڑا سے بڑا مفتی آ جائے, علامت الدہر آ جائے, میں کسی کا سر نہیں دیکھتا. اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا. پہلی چیز کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسد کرنے والا کوئی وزیر ہو, حسد کرنے والا کوئی عالم ہو, حسد کرنے والا کوئی مفتی ہو, حسد کرنے والا کوئی امام ہو, حسد کرنے والا کوئی علامت الدہر ہو, حسد کرنے والا کوئی خطیب ہو, حسد کرنے والا پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہو, حسد والا اس طرح کہتا ہے میں مونڈ کے رکھ دوں گا, تم بے شک پہلی صف کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہو, مونڈ کے رکھ دوں گا. ارے میں تو تہجد گزار ہوں. اس طرح کہتا ہے آؤ تہجد پڑھ کر, میں مونڈ کے رکھ دوں گا. مونڈے گا نہیں مونڈے گا. اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا. ایک بات. دوسری بات اس طرح سے جو سمجھ میں آتی ہے, اللہ کے پیغمبر نے اس طرح فرمایا. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا, یا چھوڑ دیتا ہے. وہ اگر خراب ہوگا, یوز ہوگا تو وہ تو نہیں, لیکن نیا اس طرح جب چلتا ہے نا, ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا. کیا مطلب اس کا؟ ایک نیکی بھی باقی نہیں رہ جائے گی, ایک نیکی بھی نہیں چھوڑے گا. یہ حسد کی بیماری, یہ حسد کا چوہا, یہ نیکیوں کے گوداموں میں گھس کر ساری نیکیاں برباد کر دے گا. ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی. تیسری چیز حسد سے سمجھ لیجئے بھائی, اس طرح سے تیسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس طرح جب کام کر لیتا ہے, بالوں کو گرا دیتا ہے. سب کٹواتے ہیں نا بال ماشاءاللہ. بالوں کے گرنے کے بعد, اس طرح لگنے کے بعد, آنے واحد میں, چشمے زدن میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. کیا تبدیلی آتی ہے؟ کہ اس طرح لگنے سے پہلے بالوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ شیمپو استعمال کرتا ہے, آئل لگا رہا ہے, اس میں شائننگ لانے کے لیے بڑے قیمتی آئل لا کر اپنے بالوں کو کلر لگا رہا ہے, بڑا مہنگا کلر, بہت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر. بالوں والے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں, اور جن کے بال اڑے ہوئے ہیں وہ پیچھے چلے گئے. جب جوانی میں بال ہوا کرتے تھے, ہے نا, آئینے کے سامنے کبھی کنگا ادھر کبھی ادھر, او بھائی ہو گئے بال, ہوگا نہیں یار یہ ماشاءاللہ اسٹائل, اب یہ ہیئر اسٹائل جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے کوئی. ہوا کیا؟ اتنے قیمتی بال, اتنی ویلیویبل بال, ہوا کیا؟ اس طرح لگنے کے بعد جب وہ نیچے گر جاتے ہیں, اگر نائی اپنے ہاتھ سے اٹھا کر آپ کو دے, آپ لیں گے؟ نہیں, تھوڑا سا پیچھے کرو بھائی, پیچھے کرو. بھائی تمہاری تو بالیں یار, کیا ہو گیا, گھن کھا رہا ہو. وہ ہاتھ میں نہیں اٹھاتا, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. وہ کیا کرتا ہے, وہ کونے میں ڈنڈا رکھا ہوتا ہے, برش لگا ہوا ہوتا ہے, وہ ہاتھ سے بھی اٹھا کے نہیں ڈالتا آپ کے بال کے. یہ تو مفتی صاحب کے بال ہیں, یہ تو سیٹھ صاحب کے بال ہیں. وہ ڈنڈا لے کر آتا ہے اور برش سے آپ کے وہ قیمتی بال جو سر کے سب سے اوپر حصے پر, سر کے اوپر تو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا, وہ ڈنڈے سے برش سے آپ کے بالوں کو گھسیٹتا ہوا, سمیٹتا ہوا ڈسٹ بین میں اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. کیا مطلب؟ اگر حسد ہوا اور اس طرح چلا دین پر, تو آپ کی یہ نمازیں, آپ کے یہ صدقات, آپ کی یہ نیکیاں ایک لمحے کے اندر وہ ویلیویبل نہیں رہیں گی, وہ ختم ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی. ان کی عزت ختم, توقیر ختم, ان کا وزن ختم, سب کچھ ختم. اگر سر پہ اس طرح چل گیا, اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے اور محفوظ رکھے. بس 2 حدیثیں چھوٹی اور سنا رہا ہوں. مجھے پتا چلا عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ 8:45 پر ہے. بہرحال نماز کو مؤخر کر لیں اگر, تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت, اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا, لأخرت العشاء الى ثلث الليل. بس میں آپ کے 10 منٹ اور لوں گا, بس بات کو ذرا سن لیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث, آپ نے فرمایا
حسد سے بچنا، اس لیے کہ فإن الحسد إياكم والحسد، یہ ابو داؤد کی حدیث، إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھاتا ہے. کس طرح کھاتا ہے؟ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. آگ لکڑی کو کھاتی ہے. ایک آگ وہ ہے جو دیوار کو لگتی ہے، ایک آگ وہ ہے جو لوہے کو لگتی ہے، لیکن دیوار کو کالا کر دے گی لیکن دیوار رہے گی. اسے پالش کی جا سکتی ہے، کلر کیا جا سکتا ہے، کارآمد بنایا جا سکتا ہے. لوہے کو لگے گی، لوہا کالا ہو جائے گا، لوہا زیادہ سے زیادہ پگھل جائے گا، لیکن دوبارہ کارآمد ہو سکتا ہے. لیکن فرمایا یہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. میرے دوست، میرے بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں جب آگ لکڑی کو کھاتی ہے تو پہلے کوئلہ بناتی ہے، جب کوئلہ بن جاتا ہے پھر آگ اس کو اور کھاتی ہے تو راکھ بنا دیتی ہے. وہ راکھ ہوا میں اڑ جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی. یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے حسد. ایک اور حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث، فرمایا ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی ذریبۃ غنم بافسد لها من الحرص علی المال والحسد فی دین المسلم. فرمایا، مثال دی اللہ کے پیغمبر نے، فرمایا دو بھیڑیے ہوں اور ان دو بھیڑیوں کو بھوکا رکھا جائے. دو بھیڑیوں کو بھوکا رکھا جائے اور بھوکا رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا جب ان کی بھوک بہت بڑھ جائے تو ان دو بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے. دیکھیے مثال ببر شیر کی نہیں دی. شیر کے بارے میں، چیتے کے بارے میں حیوانیات کا علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ شیر اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک کہ بھوک نہیں لگتی. اگر پیٹ بھرا ہوا ہو، وہ جانور گزرتے ہیں وہ حملہ نہیں کرتا، ہاں وہ اس وقت شکار کرتا ہے جب بھوک لگی ہو. لیکن بھیڑیے کی خصلت کے بارے میں یہ لکھا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو نہ بھرا ہوا ہو وہ چڑھائی کرتا ہے، ریوڑ پہ حملہ کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اتنی بدترین طبیعت اور فطرت کا رکھنے والا یہ جانور، اور ایک بھی نہیں دو جانور، اس لیے کہ بھیڑیا ایک ہوتا ہے تھوڑا ڈرتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک اور آ جائے نا پھر وہ شیر بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے ایک اور ایک ہم 11 ہیں، ان کو پہلے بھوکا رکھا جائے اور بھوکا رکھنے کے بعد پھر ان کو جب ریوڑ پہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے نا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جتنی تباہی یہ بھیڑیے اس ریوڑ کے اندر لے کر کے آتے ہیں یہ تباہی کم ہوتی ہے اس تباہی سے جو حسد انسان کے دین میں تباہی لے کر کے آتا ہے. اپنے اندر سے ختم کیجیے حسد. پتہ کیسے چلے گا؟ آج ہم سارے یہاں معصوم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سمیت سب کہہ رہے ہیں ہم تو جی محسود تو ہیں، حاسد نہیں ہیں، ہے نا ایسا؟ او نہیں، ہم بھی حسد کرتے ہیں. بھائی آئیے ایک ٹیسٹ آپ کا کروا دوں، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کروانے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی رپورٹ مل جائے گی. حسد ہے یا نہیں؟ آپ ہاں تو کریں، کوئی فری ٹیسٹ ہے بھائی اللہ کے بندو، نہ بلڈ دینا نہ یورین دینا، بیٹھے بیٹھے ابھی ٹیسٹ ہو جائے گا. کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیسٹ بتایا اور قرآن میں موجود ہے. ٹیسٹ کیا ہے؟ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. ہو گیا ٹیسٹ. کیا مطلب؟ فرمایا اگر سامنے والے بھائی کو اگر کوئی اچھائی ملے، کوئی نعمت ملے تو تمہیں برا لگے. نئی گاڑی آ گئی، ابے یار بڑی نئی گاڑیاں لے رہا ہمارے پاس تو ہے. اس کو اگر کوئی نعمت ملے اور تمہیں برا محسوس ہو تو سمجھو حسد ہے. اور اگر سامنے والے بھائی کے پاس کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، اور تم سامنے تو اوہ انا للہ، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کی اور اندر ہی اندر اب آیا مزہ، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اندر ہی اندر اگر اس کی مصیبت پر خوش ہو رہے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر حسد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے. ہمارے ساتھی نے کہا تھا کہ وہ پھر اس کا علاج بھی بتائیں گے. اور بھائی علاج بتانے میں ہمارے محترم خطیب صاحب تشریف فرما ہے. میں نے بھی ان کا درس سننا تھا اور ان کا ٹائم بھی بہت سارا جو ہے وہ میں نے لے لیا، بڑی معذرت کے ساتھ. صرف ایک حدیث سنا کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے نا بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے.
آپ تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یطلع الآن علیکم من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ دیکھو دیکھو جلدی دیکھو، اس گلی سے ابھی ابھی جو نکلے گا نا، اگر کسی نے زندہ جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کون نکلے گا کون نکلے گا، فطلع الرجل، ایک آدمی باہر نکلا، تنطف لحیتہ من ماء وضوئہ، وضو کا پانی اس کی داڑھی سے گر رہا تھا، ایک انصاری صحابی تھا، اور ہم اس کی قسمت پر رش کرنے لگے۔ یار کیا خوش نصیب آدمی ہے۔ اتفاق کی بات دوسرا دن ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا اگر کسی زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو اس گلی سے جو نکلے گا دیکھو وہ زندہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آج تو پھر دوسرا دن ہے، آج کون خوش نصیب نکلے گا؟ اب جو دیکھا تو وہی جو کل نکلا تھا وہی پھر نمودار ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی قسمت پر رش کرنے لگے، کیا قسمت پائی ہے، کیا نصیبہ پایا ہے۔ اتفاق کی بات تیسرا دن فلما کان یوم الثالث، اللہ کے پیغمبر نے وہی جملے ارشاد فرمائے کوئی زندہ جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، میرے رب نے بتایا ہے اس گلی سے جو نکلے گا وہ زندہ جنتی۔ صحابہ کہتے ہیں اب جو ہم نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا تو وہی جو 2 دن سے نکل رہا تھا وہ پھر نمودار ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے ٹھان لی کہ میں ضرور اس کو فالو کروں گا، میں دیکھوں گا، میں جاسوسی کروں گا کون سا ایسا نیک عمل یہ کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے۔ 3 دفعہ زندہ جنتی ہونے کی بشارتیں زبان نبوت سے حاصل کر چکا ہے، یہ تو ہم بھی حاصل کریں نا، میں دیکھوں تو صحیح کرتا کیا ہے۔ گئے ملاقات کی، واقعہ نہیں سنایا، کہا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، 3 دن مہمان بنا کے رکھیں گے؟ ہاں جی آ جاؤ میرے ساتھ، کوئی بات نہیں۔ کہا دن کو بھی رات کو بھی؟ کہا کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں میں دن میں بھی ساتھ رہا، اسپیڈ میری تیز ہے بھائی، توجہ پوری، رات کو بھی ساتھ رہا، میں دیکھتا رہا، وہ سوتے رہے، میں دیکھتا رہا، اب اٹھتے ہیں، اب کوئی نیک عمل کرتے ہیں، لیکن میں نے تو کوئی کوالٹی نہیں دیکھی۔ الغرض قصہ مختصر، جب 3 دن گزر گئے میں نے کہا اچھا جی السلام علیکم۔ انہوں نے کہا خیریت ہے بھائی، میں بھی سمجھ رہا تھا آپ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں اور نگاہ رکھے ہوئے ہیں، خیریت ہے نا؟ پھر میں نے پورا واقعہ سنایا اور کہنے لگے اردت ان آوی الیک، میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس آؤں، لانظر عملک، تاکہ وہ عمل دیکھوں جو آپ کرتے ہیں۔ فلم ارک تعمل کبیرۃ، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ آپ بہت بڑا عمل کرتے ہو جو ہم نہیں کرتے۔ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں، جو اللہ کے پیغمبر نے آپ کے بارے میں 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارتیں دے دی، کہنے لگے وہی ہے بھائی جو تم میرے اندر دیکھ رہے ہو۔ جب جانے لگے تو بلایا، کہا اے عمر سنو، ما ہوا الا ما رأیت، جو تم نے دیکھا ہے بس وہی ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جو تمہیں نظر نہیں آئی، وہ میرے اندر کی چیز ہے۔ ما ہوا الا ما رأیت غیر انی لا اجد لأحد من المسلمین غشا ولا حسدا، میرے اس سینے میں، میرے اس دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، میں اپنے سینے کو بالکل صاف ستھرا رکھتا ہوں۔ کہنے لگے ہی اللتی، یہی تو وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔